الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، رمضان مبارک شروع ہوا۔ میں اپنے متعلق جانتا ہوں، آپ اپنے متعلق جانتے ہیں کہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہم نے کیسے وقت گزارا ہے، کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اور کہاں کہاں ہم سے بتوفیق الہی اچھائیاں اور نیکیاں ہوئیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اگر نیت درست ہوگی تو عبادت اور عمل کا ثواب ملے گا، اگر نیت درست نہیں تو عمل اور عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ نیت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل، ہر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ رضائے الہی تمام اعمال میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر قول، ہر عمل، ہر عبادت، ہر ریاضت رضائے الہی کی کسوٹی پر پرکھی جائے گی۔ اگر نیت اور ارادہ رضائے الہی کی دولت سے مالا مال ہے تو اعمال میں بھی نور ہوگا، اور اگر دل اور نیت میں خلوص نہیں اور نیت میں رضائے الہی کا نور نہیں ہوگا، تمام عبادتیں اور بندگیاں ساری ضائع ہو جائیں گی۔
ظاہری طور پر یہ بڑی سادہ سی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت کا جو گھر ہے، جہاں سے نیت اٹھتی ہے، وہ بتایا ہے کہ کہاں ہے انسان میں، پورے جسم میں وہ مقام کون سا ہے۔ تو فرمایا الا فی الجسد مضغہ، ہر انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو، صلح الجسد کلہ، تو انسان کے سارے جسم کا نظام ٹھیک رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ بگڑ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو انسان کے سارے جسم کا نظام بگڑ جائے گا، وہ ہے دل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دل صحیح ہے تو پورا نظام زندگی صحیح ہوگا، اگر دل میں خرابی ہو گئی تو پورا نظام حیات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حکیم میں اس مسئلے کو یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بڑے خلوص کے ساتھ، خاص، اللہ کی عبادت میں خلوص کو بنیادی چیز قرار دیا گیا ہے۔ دعا یہ بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن یہ بھی عبادت ہے، حقوق العباد کی ادائیگی یہ بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کی کفالت کرنا یہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلنا یہ بھی عبادت ہے۔ ان تمام امور کے علاوہ پوری زندگی کو اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا یہ بھی عبادت ہے۔ ان سب عبادات میں نیت کو دیکھنا ہوگا، نیت یہ مرکزی چیز ہے۔ اگر نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تو عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ اگر روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے تو عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ اگر زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دی ہے تو عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ اگر حج اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ اگر طواف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گئے عمرہ کے لیے، کھڑے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، ادھر ادھر بھیج رہے ہیں۔ بھئی لوگوں کو دکھانے کے لیے گئے ہو،
جس کے لیے گئے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے کہ تو نے طواف کر لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ان کے لیے گیا ہے جنہیں تو تصویریں اتار اتار کے بھیج رہا ہے، تو دن قیامت کے جزا بھی پھر ان سے لے لینا نا، بدلہ بھی تو تجھے یہی دے گے نا۔ وہاں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا میں نشر کر رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں مطاف میں کھڑے ہیں جناب۔ نیت کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے ہمیں لے جاتا ہے تو معاملہ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر لیں جس کے گھر گئے ہیں؟ بات سمجھیں ذرا، سونے کی اجازت نہیں ہے، معاملہ اسی کے ساتھ کر لیں۔ جب میں کسی کو کہتا ہوں نا سونے کی اجازت نہیں تو مجھے دیکھا کریں، ادھر ادھر مت جھانکا کریں، کبھی کبھی جھانکنے والے خود بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے میری طرف توجہ رکھا کریں۔ آدمی جس کے گھر جاتا ہے نا معاملہ اس کے ساتھ کرے۔ میں اگر آپ کے گھر جاتا ہوں ایک نیت اور ارادے سے جاتا ہوں کہ فلاں صاحب سے میں نے جا کے ملنا ہے، مجھے یہ کام ہے، تو میرا دماغ پوری طرح وہاں آپ کے گھر کی طرف رہے گا، آپ میں رہے گا۔ تو جب میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو پھر میرا معاملہ، میرا دماغ، میرا دل، میری نیت اللہ کے گھر کے ساتھ کیوں وابستہ نہیں رہتی؟ اللہ کے ساتھ کیوں وابستہ نہیں رہتی؟ اب دیکھ لیں جو کچھ ہم وہاں کر رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں بڑھ رہی ہیں، پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ہر عبادت، آپ مسجد میں آئے تو جس گھر میں آئے ہیں نا اس گھر کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے صبح کی نماز پڑھی، گھر چلا گیا، پھر اس نے ظہر کی اذان سنی اور وہ مسجد میں آ رہا ہے۔ آگے آ جائیں یہاں، وہ کہاں آ رہا ہے؟ میری توجہ رکھیں، میں نے کہا کہ مجھے دیکھیں۔ وہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اب نماز پڑھ کے چلا گیا، پھر عصر کی نماز کے لیے آیا، پھر مغرب کی نماز کے لیے آیا، پھر عشاء کی نماز کے لیے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر وہ مخلصانہ، یہ میرے سمجھانے کے لیے الفاظ ہیں، اگر وہ مخلصانہ انداز سے آیا ہے تو ہر دیکھنے والا اس کے ایمان کی گواہی دے کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ معاملہ تو نیت کا ہے نا، درست نیت سے اگر آیا ہے، اگر اس لیے آیا ہے کہ لوگ دیکھیں یہ بڑا بھاگ بھاگ کے مسجد میں جا رہا ہے، لوگ دیکھ لیں یہ بڑا نمازی ہے، لوگ دیکھ لیں یہ بڑا حاجی ہے، ایسی نمازیں اور حاجی انسان کے منہ پر مار دیے جائیں گے دن قیامت کے۔ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، انسان سے بڑھ کر ہزارہا گنا اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم جانتے ہیں ہر پتا پتا، ہر پھول پھول، ہر ٹہنی، ہر درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، کوئی حالت قیام میں ہے، تو دیکھتا نہیں؟ کبھی جان نکل کے پہاڑوں میں جا کے کھڑا ہو، تجھے آواز آئے گی۔ اگر تیرے دل کی دنیا اندھیری نہیں ہو گئی، غلاف نہیں چڑھ گیا تیرے دل پر، تو تیرے کان یہ بات سنیں گے کہ پہاڑ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، نکل باہر، اس دنیا میں جا جہاں سناٹا ہے، تجھے آواز آئے گی، تیرے کان سنیں گے۔ اگر تیرے کانوں پہ مہر نہیں لگا دی گئی تو درخت جو ہیں وہ بھی سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، فرمایا نہیں، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیری ضرورت نہیں ہے تو کسی درخت کی ایک ٹہنی مت کاٹ، ایک پتا مت کاٹ۔ یہ سارے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ میں تو نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، سمجھنے کے لیے وہ دل چاہیے جو دل زندہ ہو۔ جو مردہ دل ہے اسے کیا پتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسے لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ، مہریں لگا دی گئی ہیں، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا گیا ہے، وہ سمجھنے کی سکت نہیں رکھتے، کان سننے کی سکت نہیں رکھتے۔ فرمایا اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ غشاوہ، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، سکت نہیں ہے دیکھنے کی۔ تو جو دیکھنے کی سکت رکھتے ہیں ان کو یہ صدا آئے گی کہ ہر ٹہنی، ہر پتا، ہر پھول، ہر شجر، ہر حجر، آپ کہیں گے ہر حجر، ہر پتھر، ہاں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جا جا کے پہاڑوں میں دیکھ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا دیکھے گا تو کہ پہاڑ کا پتھر پھٹ گیا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے پانی بہنا شروع ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جا جا کے دیکھ، پہاڑوں کے اندر دیکھ، جنگلوں کے اندر جا کے دیکھ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایک پتھر لڑھکتا زمین کے اوپر آ کے گرتا ہے، میں یہ سمجھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ بلندی مجھے زیبا نہیں تجھے زیبا ہے، اللہ تجھے بلندیاں زیبا ہے، مجھے بلندیاں زیبا نہیں، اللہ کبر تجھے زیبا ہے، مجھے کبر زیبا نہیں، اللہ بلندی پہ رہنا میرا حق نہیں، میرا حق تو عاجزی میں ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، دیکھ تو صحیح نا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، نکلنا باہر دیکھ جا کے، یہاں تو دل کی دنیا اندھیرے میں ہے، دل روشن نہیں، دل منور نہیں، ہمارا کھانا مشکوک، ہمارا پہننا مشکوک، توجہ فرمائیں، ہمارا کھانا مشکوک، ہمارا پہننا مشکوک، ہمارے معاملات مشکوک، آنکھوں میں وہ بصیرت و بصارت پھر کہاں سے آئے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تیری میری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ مچھلیاں دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، پرندے فضاؤں کے اندر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہم اگر کوئی نیکی کر لیں ہو جائے تب تک ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم پورے محلے والوں کو بتا نہ لیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو ایسی نیکی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، منہ پر مار دے گا اللہ لے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم پاؤں پہ چل کے مسجد میں آئے، پاؤں کس نے دیے؟ ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، ہم جیسے گناہگاروں کو کہا کہ چل آ میرے گھر میں، جس کو میں پسند نہیں کرتا، آپ پسند نہیں کرتے، آپ اس کو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اللہ کی مہربانیاں ذرا دیکھیں، یہاں ایک چور آ جائے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چور ہے، کوئی بندہ اسے نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر سے نکل جاؤ،
ڈاکو آ جائے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈاکے مارنے والا بندہ ہے، لیکن اس گھر سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر سے نکل جا۔ توجہ فرمائے، گناہگار سے گناہگار آ جائے، کوئی بندہ اسے نہیں کہہ سکتا کہ اس گھر سے نکل جائے، اس لیے یہ گھر میرا نہیں، تیرا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک نیت کے ساتھ آیا، اس کو آپ مزاح سمجھ لیں، مذاق سمجھ لیں، یا بات کو بات سمجھ لیں، تو یہ آپ کی سمجھ پر ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ کوئی مسجد میں جوتے اٹھانے کے لیے آیا، کوئی گناہ بخشوانے کے لیے آیا۔ کوئی جوتے اٹھانے کے لیے آیا، کوئی گناہ بخشوانے کے لیے آیا، دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ وہ جوتا اٹھا کے لے جائے گا، یہ گناہ بخشوا کے چلا جائے گا۔ یہ تو نیت کا ہے نا، نیت کا معاملہ ہے میرے بھائی۔ اگر نیت درست نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، جس نیت کے ساتھ آئے گا وہ اللہ کے گھر سے لے کر جائے گا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی مدت بیت گئی، عرصہ بیت گیا، اپنے بت کے سامنے کھڑا ہے، کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یا صنم، بت کو کیا کہتے ہیں؟ صنم۔ کیا کہتے ہیں؟ یا صنم، یا صنم۔ مدتیں بیت گئی، یا صنم کا ورد کر رہا ہے، مدتیں بیت گئیں۔ ایک دن اس کی زبان سے نکل گیا اچانک، کہتا ہے یا صمد۔ کہنا کیا تھا؟ یا صنم۔ پکار کس کو رہا تھا؟ صنم کو۔ زبان لڑکھڑا گئی، زبان سے نکل گیا یا صمد۔ عرش معلی سے وعدہ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتے کہنے لگے اللہ، یہ تو یا صنم پکارنے والا، بتوں کا پجاری، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، زبان سے نکل گیا یا صمد۔ اللہ آپ نے کہا لبیک یا عبدی، اللہ کہتے ہیں میں بھی جواب نہ دوں، پتھر بھی جواب نہ دے، پتھر کا بت بھی جواب نہ دے، مل فرق بین الصنم والصمد۔ پھر مجھے بتاؤ نا، صنم اور صمد میں فرق کیا رہ گیا؟ صنم اور صمد میں فرق کیا رہ گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشکلیں آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا دعا سکھلا دی، دعا مانگا کر، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بانی اشہد، اللہ میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، اللہ تو ہی میرا اللہ ہے، انت الواحد۔ اب آگے چلتی ہے دعا، انت الواحد، اللہ تو میرا اللہ ہے، اور ہے بھی تو کلا۔ انت الواحد، انت الواحد الذی، انت الواحد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ تو صمد ہے۔ صمد کا معنی سمجھ لیجئے، صمد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی کام کسی کے بغیر نہ رکے۔ صمد کا معنی سمجھیے، جس کا کوئی کام کسی کے بغیر نہ رکے اور جس کے بغیر کائنات کا نظام نہ چلے، یہ ہے صمد کا معنی۔ جس کے
بغیر کائنات کا نظام نہ چلے، اور جس کا کام کسی کے بغیر نہ رکے اسے صمد کہتے ہیں۔ فرمایا انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا مانگا کر، اللہم انی اسألک بانک انت المنان، اللہ تو صمد بھی ہے، تو احسان فرمانے والا بھی ہے۔ میں اور آپ دونوں گریبان کے بٹن ذرا کھول لینا، میں بھی کھولنا تسی بھی کھولو، کوئی حرج ہے؟ بیٹھ نہ ذرا کلا، میں بھی بابا تے تو بھی بو تے گریبان کے بٹن کھول، میں بھی کھولنا تے تو بھی کھول تے اندر چاتی مار تے ویکھنا پھر اللہ دے احسان کڈے کنے، اللہ دے احسان کڈے کنے۔ دنیا تے مینوں تینوں فرقو فرقی کر دیتا، تینوں مینوں فرقو فرقی تے کدی قبرستان جا کے ویکھ قبراں ساریاں دیاں اکو جیاں نے، قبراں ساریاں دیاں، لیکن اتنے گجرات دے اندر قبرستان خواجگان ایک ایسا قبرستان ہے، اتنے بندہ جائے تو انج لگتا ہے جکن جا 5-5 لاکھ روپیہ ایک قبر تے لاتا ہے جناب خواجگان نے، ایک قبر تے پتہ تے اندر لگے گا۔ اللہ کو منگیا اگر اللہ قبرانو منور فرما دے، اے اتے پیسے لان نال تینوں ککھ بھی نہیں لبنا تے تیرا ککھ بھی نہیں بننا۔ حضرت ابو بکر صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی بیٹی نو وصیت کی کر دینے، فرمایا پرانیاں کپڑیاں جے مینوں کفن دے دینا، نویاں کپڑیاں دی بندیاں زندیاں نو جیوندیاں نو ضرورت ہے۔ مینوں کیڑے کپڑیاں دی کفن دینا؟ پرانیاں کپڑیاں دے اندر مینوں کفن دے دینا، نویاں کپڑیاں دی انہاں زندہ تے جیوندیاں لوکاں نو ضرورت ہے۔ ابو بکر صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، حدیث دے اندر آندا ہے عورت سی یا ایک بچہ سی، وہ مسجد نبی شریف دی کی کردا سی؟ صفائی کی کردا سی؟ میں کہندا نہیں ہن تانوں میں کہاں ہاتھ کھڑا کرو کدی کسی نے تواڈے نوں بھی توفیق ملی تواڈے چوں کسی نوں کہندا نہیں میں او نماز او مسجد دی صفائی کرنے والا عورت سی یا بچہ سی؟ اے مسجد ساڈی پرانی سی نا، اس گلی دی نکر تے مکان ہے، اسی بالکل چھوٹے سے، ایک بی بی نے آنا اے بھی کنڈی مارنی تے او بھی کنڈی مارنی، پھر صفاں چکنیاں، صفاں ہوندیاں سن اس ویلے، صفاں چکنیاں، مسجد دی صفائی کرنی، واش روم دی صفائی کرنی، اس نے کو گھنٹہ 2 گھنٹے لانے 2.5 گھنٹے آ کے تے صفائی کرنی۔ پھر اللہ تعالی نے وہ ایکو پتر سی انہوں بڑا ہی عروج بخشیا، پھر سمجھائی جے گل دی، اسی کنڈ کر کے لنگنے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزرے تے ویکھیا نظر کچھ نہیں آیا، وہ کتھے بھی گئے، وہ بی بی سی یا بچہ سی کتھے گیا؟ صحابہ نے پوچھیا کہ وہ کتھے وے؟ فرمان لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں کیوں نہیں یہ دسیا؟ مینوں ایک گل ذرا سمجھا جے، حدیث صحیح ہے، ایتھے تے ہارو بندہ چرس پین والا، بھنگ پین والا، فیم کھان والا، بے نماز، اللہ دا باغی، وہ بھی غیب دیاں خبراں دے رہا سی، غیب دیاں خبراں۔
اتنے ساری کائنات دے اندر جننے اللہ نے انبیاء بھیجے نے سارے ایک پاسے ہو جان تے محمد رسول اللہ سب تو اللہ نے صلی اللہ آپ فرماتے نے وہ کتھے وے فرمایا اللہ دے رسول فوت ہو گیا ہے فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا ہن چلو قبرستان مینوں دی قبر دسو میں او دی قبر دے اتے جنازہ پڑھاں گا میرے دعا منگن دے نال اللہ قبراں نوں منور فرما دیندا ہے اللہ قبراں نوں منور فرما دیندا ہے ایتھے تے تسی جنازہ پڑھن جاؤ نا مولوی نوں آپ نہیں جنازہ ہوندا بیچارے نوں آپ نہیں جنازہ ہوندا انہوں پتہ ہی نہیں انہوں ایکو پئی ہوندی ہے جناب اے ہن تے رواج گھٹ گیا آئے مہمان کھانا کھا کے جان یہ کی رواج ہے نالے انہوں دا بندہ مر گیا روٹی انہوں دے کروں انہوں چٹی ہے کروں جا کے روٹی کھاؤ یہ کیڑی شریعت ہے کہ سادے کو ٹکر بھی کھا کے جاؤ یہ چٹی ہے یہ کیا ہے یہ کہاں سے نکلا یہ رواج حکم یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی مہمان آیا ہے تو اس کے دوسرے برادری والے کچھ کریں اور ان کو بھی کھانا کھلائیں جن کے گھر کا بندہ فوت ہوا ہے تو خیر میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبروں کو اللہ کیا کر دیتا ہے پتہ چلا قبروں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایتھے جناب الٹا رواج ہے نیرا تھلے دیوا اتے نیرا تے دیوا انجے ہی کہ نہیں کل خدا اور کدی تسی بھی سچ بولیا کرو تسی تے انجے جی کرو تسی بس تانوں کوئی پتہ ہی نہیں کسے گل دا نیرا تھلے دیوا اتے ایک کپڑے سین والے نوں آکھو نہ بجلی ٹر گئی اسی نا اتے چھت دے جناب بیٹری نال بلب لا دے رہے تو تھلے بہ کے کپڑے سی وہ کی آکھے گا وہ کہے گا تیری مات تے نہیں ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایتھے نیرا ہی ایک گھر دے اندر نیرا ہی روشنی دا انتظام کر کے ہونا ہی روشنی دا انتظام کر کے ہونا ہی تے روشنی کا انتظام کیا ہے فرمایا عمل وہ کرنا ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو کس کے لیے اللہ ہی کے لیے ہو دنیا کے لیے نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ذرا توجہ فرمائیں یہ یوں نہیں ہوتا جیسے آپ نے سمجھا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہہ دیو اللہ ساری دعوت ہی ہے وے اہل دیساں دی کوئی دوجی دعوت نہیں بالکل نہ سانو اللہ دے نال شریک گوارا ہے تے نہ سانو رسول اللہ دے نال شریک گوارا ہے بس گل کلی گل ہے ساری اہل دیساں دی نہ سانو اللہ دے نال شریک گوارا ہے تے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کوئی شریک گوارا ہے ہر وہ گل لواں گے جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلی ہے زبان مکرم سے نکلی ہے زبان مطہر سے نکلی ہے ہر وہ بات لیں گے ہمارے دل کا نور ہے ہماری آنکھوں کا سرور ہے ہم اسے اپنے سر کا تاج بنائیں گے کسی اور کی بات ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو مجھ کو کشا ماننے کے لیے بھی تیار اے جو ساڈا عقیدہ کوئی دوجی گل ہی کوئی نہیں اور ہمیں کہتے ہیں مانتے نہیں وہ کیا نہیں مانتے اس سے آگے کیا ہے تیرے پاس جس کو ہم مانے لا اس سے اللہ کوئی چیز پیش کر تو پھر ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جب کیا نا قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے ہون جناب تھرتھلی مچ گئی ہون تھی مچ گئی تھرتھلی میٹنگاں شروع ہو گئی ہیں اور جناب نمائندہ وفد بھیجیا نبی علیہ السلام کو
کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی مہربانی ہے یہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اسی مدتاں دے لگے ہوئے ہیں نا پوجا پاٹ کرن۔ اب انہیں پتہ تھا یہ معاملہ ہے بالکل صحیح، تو کیا پیشکش کی؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں تو جناب دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا سارے ٹورے ہوندے نے، سمجھ آئی دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ نماز دے ٹائم بھی تکے کھا رہے ہوندے نے، ووٹ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا اللہ ہی حافظ ہے اور آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے اور ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو انہاں دے سپرد کر دیتے ہیں، لو یہ بھی سن لو گل، اللہ نے سانو انہاں دی سپرد کر دے، لو تکے کھاؤ تسی بھی۔ ایک ٹائم ہوندا وہ تکے کھاندے نے 4-5 سال پھر اسی تکے کھانے ہیں، سمجھ گئی؟ اللہ نے نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور عقیدہ ٹھیک کرو اپنا۔ کیا آگے کہا؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے لو؟ بادشاہی لے لو، دین کی بات چھوڑ دو، توحید کی بات چھوڑ دو، بادشاہی لے لو۔ بادشاہی تو بادشاہ ہوندی ہے نا۔ حق خطیب نو ویکھو نا 11 ارب دے اثاثے، یہ تے ایک ہے نا، یہ تے ایک پیر ہے نا۔ اتنے گجرات دے معمولی پیراں دا 5-5 کروڑ روپیہ کھا گیا پچھلے سالاں دے وچ، بندہ ایک پتہ ہونا تمہیں کیڑا کھا گیا سی، 5-5 10-10 کروڑ روپیہ انہاں پیراں دا وہ کھا گیا، انہیں کوئی فراڈ شراڈ کیتا ہے تے گجرات ہویا سی، معروف فراڈ ہویا سی۔ اب دیکھیں موازنہ کریں ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگے؟ آپ بادشاہی لے لیں، لیکن یہ بات چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کیا کوئی اور پیشکش کرو؟ انہوں نے کہا سونا چاندی جتنا بھی آپ کو چاہیے سرزمین عرب کا اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں چاہیے۔ کہنے کو خوبصورت ترین عورت، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، فرمایا یہ بھی نہیں چاہیے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معاملے پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا قوم نے جا کے؟ کہنے اے نوح اے تبلیغ چھڑ دے، اساں تیری تابعداری کوئی نہیں کرنی، اس واسطے کہ تیرے نال جڑے لوگ لگے نے نا وہ بڑے نیچ لوگ نے، یہ انہاں دے لفظ نے ساڈے نے، تے چھڑ دے، کوئی مال شال دی گل کر۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ مالا، میری قوم دے لوگوں میں تم سے دنیا کا مال و متاع مانگنے والا نہیں، لینے والا نہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا۔ ایک اور پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو آپ سے کوئی مزدوری لینے والا نہیں، مزدوری مانگنے والا نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رزق دینے والا، روزیاں بانٹنے والا۔ میری تیری ماں کے پیٹ کے اندر جس نے میری تیری روزی لکھ دی، میرے تیرے سانس لکھ دی ہے، میری تیری عمر لکھ دی، میرے تیرے مقدر کا جس نے فیصلہ فرما دیا، اب کیوں دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے آستانے پر، کبھی اس کے آستانے پر، کبھی اس کی قبر پر، کبھی اس کی قبر پر، کبھی کہیں کبھی کہیں، کیوں دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ تیری عمر کی سانسیں لکھنے والے نے سانسیں لکھ دی، تیری روزی لکھنے والے نے روزی لکھ دی، تیرا مقدر بنانے والے نے تیرا مقدر بنا دیا۔
اب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آگے کہنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں نیت ایک ہی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے تمام اعمال کا دار و مدار اپنی کس پر رکھو؟ نیت پر۔ ایک غالباً صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، نیت کیا ہے، کیا کمال کی چیز ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کو اللہ نے ایک باغ دیا ہوا تھا۔ کیا دیا ہوا تھا؟ باغ۔ اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ اچھا، ایک 3 جو حصے کرتا تھا اس میں سے ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتا تھا۔ اب وہ فوت ہو گیا تو پیچھے جناب بچے آئے، فصل تیار ہوا، ان نے رات کو بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ابا ساڈا بڑا چلا سی، ابا ساڈا بڑا بھی کسی نے نیکی دی گل آکھی نا تو انہوں نے منہ تے کئی باری 12 بج جاتے ہیں کہ سانوں کچھ آخیا نے اللہ دی راہ خرچ کرو، 12 نہیں بجنے چاہیے۔ سمجھ آئی جی نا گل نہیں، نیتوں کو درست کرو۔ یہ ہمارا بھی احسان سمجھو کہ ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں اللہ کے نیک کاموں کی طرف۔ سمجھ آئی نا بات کی، احسان سمجھو، 12 نہ بجن کریں۔ میں اکثر تو نہیں، خیر ایک ادھے 2-4 بنے انج ہوتا جی کہ منہ تے 12 بج گئے، وہ بھی دن دے نہیں رات دے، نیرا چھا گیا ہے۔ ابا جی فوت ہو گئے نے، ابا جی کی کرتے سن؟ کنے سے؟ میرے توجہ کرو، کنے سے؟ 3 حصے آمدن کے، ایک حصہ خالص اللہ کے لیے، ایک حصہ خالص کس کے لیے؟ خدا دی قسم میں ایتھے بھی ایک بندہ ویکھیا تے فوت ہو گیا، اللہ انہوں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمان۔ وہ بھی اپنی آمدن دے 3 حصے کرتا سی، گجرات دا نہیں سی۔ ایویں نہ مینوں پوچھن لگ پین کیڑا سی، بندے پھر انج بھی ٹوہ چ لگ جاندے نہ کیڑا بندہ سی، اس علاقے دا بندہ نہیں سی، فوت ہو گیا۔ پھر جو بہار اس پر میں نے دیکھی ہے نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تھا پہلے کسی اور کا ماننے والا، رات کے 12 بجے میرے پاس آیا، تلا گنگ کے علاقے کا آدمی تھا، کہنے لگا معاملہ یہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے۔ کہنے لگا اچھا، کہ عمر ہی ضائع کر دیتی ہے۔ اس کو پھر میں نے دیکھا ہے، اپنی آمدن کے 3 حصے وہ بندہ کرتا تھا، پھر ہر لحاظ سے جو جوبن اس پر آیا نا، وہ پھر جوبن اس کا میں نے دیکھا ہے۔ جو عزت اس کو اللہ نے ظاہری بھی عطا فرمائی، باطنی بھی عطا فرمائی، اللہ نے اس کے دل کو منور فرما دیا، روشن فرما دیا۔ دیکھا میں نے، جنازہ میں نے خود پڑھایا اس بندے کا جا کے۔ عشق کی حد تک مجھ سے محبت کرنے والا وہ اللہ کا ولی تھا، جا نہیں سکتا تھا، روتے تھے کہ ان کو کہو آئے ایک دفعہ مجھے ملے آ کے۔ میں نے ایک بندہ دیکھا ہے یہاں، اپنی آمدن کے 3 حصے خدا کی قسم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسا منور فرمایا اور اس کو ایسا منور اور روشن ضمیر بنا دیا۔ میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا اللہ تو نے اس پر کیسا فضل فرمایا۔ تو اب بچوں نے کیا کہا؟ کہ لے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، ابا جی، یہ ابا جی بڑے چلے سن۔ یہ چلے نہیں ہوندے، یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، 12 نہیں بجتے ان کے منہ پر، وہ بھی رات کے 12 بج جاتے ہیں بعض لوگوں کے چہروں پر کہ اللہ کے لیے کچھ کرو، کہتا نہیں مر تھا گئے ہم۔ اللہ ہی تینوں زندہ کرے، میں بد دعا تو نہیں کسی کو دیتا، دعا دینی چاہیے، دینی بھی دعا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی یہ ہے، جو زیادہ ستائے اسے زیادہ دعائیں دو۔ سمجھ آئی نا؟ اب کیا کہا انہوں نے کہ ابا جی چلے سن تے فوت ہو گئے نے۔
اور اس طرح کریں کہ باغ تو پک کے تیار ہو گیا ہے، باغ پک کے، یہ بھی باغ پکا ہوا ہے، رمضان آ گیا، باغ پک کے تیار ہے، لیکن نصیب والوں کے لیے، بد نصیبوں کے لیے نہیں، قسمت والوں کے لیے، جن کے مقدر اللہ نے بڑے جابر بنائے ہیں، ان کے لیے یہ باغ پک کے تیار ہے۔ اب یہ اللہ کا فضل نہ ہو تو انسان کی زبان سے تو سبحان اللہ نہیں نکلتا میرے بھائی۔ یہ اپنے فضل سے نیکی کرواتا ہے، اپنے فضل سے توفیق بخشتا ہے، جس طرح اس نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی، ہم مسجد میں آئے، مجھے اور آپ کو توفیق بخشی، ہم نے وضو کیا، مجھے اور آپ کو اس نے توفیق بخشی، ہم نے تلاوت قرآن کی۔ اب دیکھیں گے نا، جو اب چلے گا، رمضان شریف شروع ہو گیا ماشاءاللہ، اب ایک ایک بندہ کھسکنا شروع ہو جائے گا تراویحوں میں سے، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو کھسکنے شروع ہو جائیں گے۔ اور 11 مہینے جس نے تجھے دیے، ایک مہینہ ایک گھنٹہ اسے نہیں تو دے سکتا۔ اور اگر ایسا کام اللہ کی طرف سے آ جائے کہ ساری رات ہی جگا کے رکھے تھے، قادر نہیں؟ اب بول رہے کیوں نہیں ہوں؟ قادر نہیں کہ کھڑا رہو اکلاتے تے کہندا رہو اللہ فضل کر دے، اللہ معافی دے دے، اللہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑوں کے منہ سے نکلوا دیتے ہیں اللہ ایک باری معاف کر، ایک باری یا اللہ معافی دے دے، پھنس گئے ہیں ساری جان، ایک باری اللہ چھڑا دے، راتیں بیت جاتی ہیں ان کی معافیاں مانگتے ہوئے، اب موسم کا پھل پکا ہوا ہے، ہولی ہولی کھسکنا شروع ہو جائیں گے، جیسے 25 رمضان آئے گا پھر مسیتی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور درمیانہ دے موسم ہی تیرے کو نکل گیا ہے۔ خیر الامور اوسطھا، خیر الامور اوسطھا، عربی تو آندی نہیں، انگریزی سانوں آندی نہیں، جائیے کیڑے پاسے، عربی تو نہیں آندی، انگریزی سانوں نہیں آندی، وشکارلا پھر ہن کیڑا کام کری۔ خیر الامور اوسطھا، جو بہترین موقع ہے وہ تو نے ضائع کر دیا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا ابا جی ہو گئے ہیں فوت، ابا جی ہو گئے ہیں، مجھے ایک بات یاد آئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے پاس بہت اچھی سواری تھی، اس پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ، اچھی بات نہ رکھو، تسی آکھو گے سانوں بھی ٹھنڈ پوے گی تو اللہ راضی ہو جائے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، بہترین پگڑی باندھی ہوئی ہے، آگے سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست آ رہا ہے۔ کن کا دوست آ رہا ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی پگڑی اتار کے اس کو دے دی اور سواری بھی دے دی۔ جو ساتھ دوست تھا، اللہ کو دوست بھی چنگے منگیا کر، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، اللہ دوست بھی بندے دے پتر نصیب فرما، گستاخ تے بے ادب دوست نہ اللہ تھانو دے، سمجھ آئی نا؟ ساتھ دوست نے کیا کہا، کہنے لے یار بدو جہا پینڈو جہا بندہ تھی، ماڑے جے دے کپڑے سن، سواری بھی دے دیتی تے پگڑی بھی دے دیتی، فرمان لگے تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ کا دوست ہے، میرے باپ کا۔ ہم کتنا کرتے ہیں کسی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ، کتنا اس کا احترام کرتے ہیں، اپنی ماں کی سہیلی کے ساتھ ہم کتنا اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ابا جی فوت ہو گئے نے، یہ ہیں نیتیں۔ اب ابا جی بڑے چلے سن کہ 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟
کس کے لیے؟ سارے نہیں بول دے کو تہاڈے کول منگ لیا کچھ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ نیرے بھی جے چلیے تہجد دے ٹائم تے پہنچیے، پھل تروڑیے، پھل تروڑ کے لے آئیے تاکہ کوئی منگن والا اتھے آوے تے جس جائے منگن تے اس لیے اتھے پھل نہ ہوئے۔ اب یہ نیت دیکھیں کتنی، نیت کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ نکلے، مشورے کیے، جب وہاں پہنچے نا اندھیرے میں، تو باقی مسئلہ 29 پارے دی دوسری سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ قلم۔ کیا نام ہے؟ ایسے بول دے، میری آواز آؤندی تانوں؟ بولو تے صحیح، تسی تے جو گنگے ہی ہو گئے ہو۔ میری آواز آؤندی تانوں؟ تے تہاڈی کیوں نہیں آؤندی مینوں؟ میں کوئی ڈورا تے نہیں۔ 29 12 سورت نمبر 2، 29 12 سورت نمبر 2، سورت دا نام ہے قلم۔ کی نام ہے؟ سورت دا نام کی ہے؟ قلم۔ اس کا سادہ ترجمہ پڑھنا جا کے تیری آنکھیں کھل جائے گی، تیرے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ یہ نیت میں فطور آیا، سارے کاروبار کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب گئے نا وہاں اندھیرے میں تو جا کے دیکھا اللہ نے اس کو جلا کے خاکستر کر دیا تھا۔ کیا کیا تھا اللہ نے؟ جلا کے خاکستر کر دیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ جنت سے مراد یہاں وہ جنت نہیں ہے آخرت والی، جنت سے کا معنی ہے یہاں باغ ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ تے کیوں؟ اذا اقسموا، قسماں کھادیاں انہاں نے۔ کی کھادیاں؟ او کام نیکی دا نہیں کرنا جیڑا ساڈا ابا کردا ہوندا سی۔ اذا اقسموا، یہ ہے نیت کی خرابی۔ جب تیری نیت میں خرابی ہوگی، اللہ نہ تیرا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلایا کرتے تھے، اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی اطاعتک۔ اللہ دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری اور اپنے دین کی طرف ثابت قدمی بھی نصیب فرما، اور اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف سے پھیر کے اللہ اپنی بارگاہ لم یزل کی طرف پھیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔